پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں، بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ اور بڑی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیاروں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمامی احباب جس قدر تڑپ کے ساتھ حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے آئے ہیں، اسی تڑپ کے ساتھ حضور پرنور سرور کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں دودھ پاک کی گجرے پیش کریں، لیکن یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے۔ ہر مومن کا رزق تو انوکھی ادا سے آتا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ سارے ذرا مل کر محبت اور خلوص کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کی گجرے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ صحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ صحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین انجمن حضرت خواجہ خدا بخش میلاد کمیٹی قطب پور کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سج چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ جن دوستوں نے بھی اس محفل کو سجایا اور جس نے بھی اس محفل کو سجانے میں اپنا حصہ ملایا، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے، اور اس بابرکت محفل کا صدقہ بھائی مووی والے اور بھائی ساؤنڈ والے سمیت ہم سب کے لیے قبر و حشر میں سرخروئی کا وسیلہ بنائے، آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں اپنے پیارے بابا جان کے لیے کہ جنہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں میرے دل میں محبت رسول کی شمع روشن کی، اللہ تعالیٰ میرے پیارے بابا جان کو صحت دے اور ان پر اپنا خاص کرم بنائے رکھے، آمین۔ بعد اس کے انتظامیہ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص بانی محفل جناب اجمل کھوکر صاحب، اور اس بابرکت محفل میں خصوصی کاوش جناب محمد سعد رضی صاحب، جنہوں نے مجھ جیسے کم آیا، کم عمر اور کم علم کو یہاں لب کشائی کا موقع دیا، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر کہ آج میری زندگی کے کالے اور سیاہ لمحات حضور کے ذکر سے منور اور روشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آخری عاشق تک جو اب آپ دور دور کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نبی کے ذکر میں دوری اچھی نہیں۔ نبی کا ذکر تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر چاول کا دانہ بھی گرے تو بھی زمین پہ نہ گرے، گود میں گرے۔ جو دور دور کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نبی کے ذکر کے لیے دوری اچھی نہیں، نبی کے ذکر کے لیے آج آپ قریب آئیں گے، زہرا کا بابا قبر میں آپ کے حق میں بولے گا۔ یہ جو بیچ میں کھلا ہے اس کو پورا کریں۔ جو اب آپ پیچھے کھڑے ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے، جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، بزرگوں کا فرمان ہے کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کے میرے نبی کا ذکر سنا جاتا ہے۔ بیٹھ جائیں، کیونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جتنی بھی مقتدر شخصیات سٹیج پر جلوہ گر ہیں یا پنڈال میں شکان رسول تشریف رکھتے ہیں، آپ سبھی میرے سر کا تاج ہیں، کیونکہ آپ سب کے قدم کسی سیاسی جلسے کے لیے نہیں اٹھے، بلکہ آپ سب کے قدم سید عالم کی محفل کے لیے اٹھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہاں آنے والا ہر شخص مہمان خصوصی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آج اس بابرکت محفل میں جن کی زیر صدارت ہے میری مراد جناب آل نبی اولاد علی فخر السادات شہزادہ غوث الورا جناب پیر
सैयद अलहाज गुलाम यासीन शाह बुखारी साहब दावत बरकत मुलालिया आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। बाद इसके आज की इस बाबरकत महफिल में मुल्क पाकिस्तान के अनमोल हीरे जिनके नाम आपने इश्तिहारात में पढ़े, पेनाफ्लेक्सिस में पढ़े, सब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, कुछ आ चुके हैं और कुछ सफ़र में हैं। फिल वक्त और सर दस मुझे चंद खूबसूरत अशार और कलाम आपकी समाअत तक नजर करने हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ कुतुबपुर सादात वालों को तड़पाना भी है, रूहों को गरमाना भी है, नजफ से होके मदीने जाना भी है। कह दो सुभान अल्लाह। मुझसे कबल मेरे सीनियर मेरे बड़े भाई जनाब नकीब महफिल हाफिज मोहम्मद मजहर हुसैन फरीदी साहब अपनी नकाबत के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतों और रफ़अतों से नवाजे। उसके साथ साथ आज मेरी नकाबत में मेरा साथ देंगे खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के मालिक उकाड़ा की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मेरे बड़े भाई, मुझसे बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं जनाब सिकंदर मिर्ज़ा हुसैनी साहब। आप आज मेरा साथ देंगे मेरी नकाबत में, बल्कि सिर्फ आप ही नहीं, आप सब सरकार के नौकर हैं, सरकार के वफादार हैं। सब ने मेरी नकाबत में मेरा साथ देना है, इस महफिल को ज़ौक़ बढ़ाना है। पता लग जाए, इब्तिदा में आपका पता लग जाए कि आपका कितना ज़ौक़ है। मैं नारा पेश करता हूँ, नारा बुलंद करना है, सबने ज़रा पता लग जाए। नारे तकबीर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ। अगर आप इब्तिदा में ढीले ढाले होगे तो आज मैं क्या पढ़ूंगा मेरे दोस्त। मैं तो बड़े प्यारे प्यारे आपके लिए तोहफे लाया हूँ, और जहाँ तोहफे की कदर और मोहब्बत का इजहार हो वहाँ हाजिरी को और भी लुत्फ आता है। सारे गजवज के नारे का जवाब दो, नारे तकबीर। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, यहाँ नहीं उठाओगे तो कहाँ हाथ उठाओगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समाअत तक नजर करना है। मेरे साथ सबने मिलकर दुरूद पाक के गजरे पेश करने हैं, इस यकीन के साथ कि सुजूद है फर्ज इजहार बंदगी के लिए। सुजूद है फर्ज इजहार बंदगी के लिए, और दुरूद है शर्त जिक्र मोहम्मदी के लिए। दुरूद है शर्त जिक्र मोहम्मदी के लिए। सबने मेरा साथ देना है, सारों ने पढ़ना है। तवज्जो, वो जो अंबिया के कमाल थे, वो जो करबला के जलाल थे। कह दो सुभान अल्लाह। वो जो अंबिया के कमाल थे, वो जो करबला के जलाल थे, वो अवैस या के बिलाल थे, वो हुजूर ही के खिसाल थे। यही दर्द था, यही दुरूद था, यही कुदसियों का वजूद था, यही हस्त था, यही बूद था, और यही मोमिनों का दुरूद था। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि मैं आपके उठे हुए हाथ देखना चाहता हूँ और आपकी सुभान अल्लाह बताएगी आपका कितना ज़ौक़ है। मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ, जिंदा मिसाल कभी भी जिंदगी में आजमा लीजिएगा। एक गली का कुत्ता भी हो ना, उसको आप रोटी दें, वो वहीं आपके पास बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे यहाँ से रोटी मिली है, मुझे यहाँ से रोटी मिली है। वो रोटी की इतनी नमक हलाली करेगा कि आप रात को सो जाएंगे, वो घर पे पहरा दे रहा होगा कि कोई चोर ना आ जाए। आपको तो जुबान भी मिली हुजूर का सदका, हाथ भी मिले हुजूर का सदका, आंखें मिली हुजूर का सदका, और आप हुजूर की महफिल में आके सोची जा रहे हैं नहीं 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 ऐसे नहीं, मदीने वाले के लिए वहाँ तो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आ जाए उसकी दोबारा बारी नहीं आती। आप तो कितने खुश नसीब हैं, जब दिल चाहता है सरकार पे दूध पड़ देते हो, सरकार पे दूध पड़ देते हो। हाथ उठाओ, झंडा बना के लहरा के बोल सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि हाज़िरीन गिरामी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि।
زمین ہوا فضا خلا عطارد زہرہ مریخ مشتری پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں جنت سدرہ عرش اعظم سب نیچے ہے، میرے آقا کا نالین پاک اوپر ہے، میرے آقا کا نالین پاک اوپر ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا وہ بولے گا۔ ساتھ بھی توجہ، جناب توجہ، قاری صاحب۔ زمین نیچے ہے، ہوا اوپر ہے، ہوا نیچے ہے، فضا اوپر ہے، فضا نیچے ہے، خلا اوپر ہے، خلا نیچے ہے، عطارد اوپر ہے، عطارد نیچے ہے، مریخ اوپر ہے، مریخ نیچے ہے، مشتری اوپر ہے، مشتری نیچے ہے، چاند اوپر ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان کی بلندیاں ہیں، آسمان نیچے ہے، جنت اوپر ہے، جنت نیچے ہے، سدرہ اوپر ہے، سدرہ نیچے ہے، عرش اعظم اوپر ہے، عرش اعظم اوپر ہے، لامکاں اوپر ہے۔ اب جب لامکاں کی طرف میرے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا نا تو شاعر کیا ترجمانی کرتے ہیں؟ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، ہوئی رحمتوں کی یہ بارشیں، تیرا مرتبہ ہے برا برا، تیری شان سب سے اولا اولا، تیرا نوری نوری جمال ہے، تیری ذات جان کمال ہے۔ نہ فلک زمین کا ظہور تھا، نہ ہی چاند تاروں میں نور تھا، ابھی تھے یہاں ابھی ہے وہاں، ابھی تھے یہاں ابھی ہے وہاں، ارے وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین اکرامی، ہم درود پڑھ رہے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کون سا درود ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 3 جملے لکھے: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ 3 جملے لکھ لیے، اب چوتھا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا، چوتھا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا، سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، آئے ہے کہتے سبحان اللہ، ادھر دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا میں واحد درود ہے، ساتھ صاحب یہ دنیا میں واحد درود ہے جس کی ابتدا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں، لیکن آخری شعر سے انتہا میرے حضور کرتے ہیں، آخری شعر سے انتہا میرے حضور کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں میرے حضور آ جاتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں سعدی کیا کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ، بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ حاضرین اکرامی توجہ، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، وہ نگاہ کرم جس پر پڑی، بے دم کو دم دے دیا، بے نور کو نور دے دیا، بے سرور کو سرور دے دیا، تیری ایک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرات اکرامی قدر، آج کی اس بابرکت محفل کے خصوصی مہمان، محبوب مرغوب شخصیت، عبدالعزیز، ہم سب کے سر کا تاج، والی کامل حضرت علامہ مولانا خواجہ عبدالرازق قدوسی صاحب، آپ جس کی زینت بن رہے ہیں، میں آپ کا
کو اپنی طرف سے پوری انتظامیہ کی طرف سے دل کے تہہ گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں. عالم و سالم مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو. آپ تمام احباب نے جو احتراماً تعظیماً کھڑے ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے سارے احباب ذرا تشریف رکھیں. ان کے ساتھ جناب میاں عبد الرحمن پیرزادہ صاحب آپ ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو بھی دل کے تہہ گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں. عالم و سالم مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو. آپ تمام احباب سے گزارش ہے جو احباب احتراماً تعظیماً کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل کا جو ادب ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. تمام احباب سے گزارش ہے اس بابرکت محفل کو سجائیں, تشریف رکھیں. ان کے ساتھ آج کے اس بابرکت محفل کے جن کا خصوصی خطاب ہے, آپ اس بابرکت محفل کی زینت بن چکے ہیں. میری مراد مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ اس کی زینت بن چکے ہیں. میں آپ کو اپنی طرف سے اور پوری محفل کی انتظامیہ کی طرف سے صمیمی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. عالم و سالم مرحبا ست بسم اللہ جی آیا. توجہ فرمائیے سارے ذرا ایک بار مل کر گج وج کے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سو تو نہیں گئے؟ ذرا جو جاگا بیٹھے تو ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا, میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں, مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا, وہ نگاہ کرم جس پر پڑی بے دم کو دم دے دیا, بے نور کو نور دے دیا, بے سرور کو سرور دے دیا. تیری ایک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل گئے, تیری ایک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل گئے. حاضرین گرامی آپ تمام باپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے ذوق سے نوازا مجھے. اب میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں نجم القرہ, شمس القرہ, جن کا انداز نورانی, جن کا لہجہ نورانی, میرے مراد قاری محمد زاہد فریدی صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں. جو ایسا بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آداب محفل کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کروں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آداب محفل کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں گے. میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد زاہد فریدی صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں. جناب قاری محمد زاہد فریدی صاحب. میں جناب قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے, اور جب قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو میرا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں یہ بھی بولوں کہ مولا تو کیسے ملتا ہے, مولا تو کیسے ملتا ہے. مولا تیرا حکم آیا نمازیں پڑھو, نمازیں پڑھی تو نہ ملا. تیرا حکم آیا اذانیں پڑھو, اذانیں پڑھی تو نہ ملا. تیرا حکم آیا قرآن پڑھو, قرآن پڑھا تو نہ ملا. تیرا حکم آیا صفا مروہ کے چکر لگاؤ, مولا صفا مروہ کے چکر لگائے, مولا تو نہ ملا. مولا تیرا حکم آیا سجدوں پہ سجدے کرو, مولا سجدوں پہ سجدے کیے, مولا تو نہ ملا. مولا تو بتا تو کیسے ملتا ہے. نمازیں پڑھی تو نہ ملا, اذانیں پڑھی تو نہ ملا, قرآن پڑھا تو نہ ملا, سجدوں پہ سجدے کیے تو نہ ملا, صفا مروہ کے چکر لگائے, مولا تو نہ ملا. مولا تو بتا تو کیسے ملتا ہے. اتنے میں اقبال کی قلم سے آواز
ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ حاضرین اکرامی، میں بلا تمید دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میرے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم بامل اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ بامل عالم دین کے آگے بولنے کا شوق رکھتا ہوں، غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، اچھا بول جائے تو ان کی طرف سے دعا ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، بھرپور نعرے کی گونج میں آپ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین گرامی، آج اس کی بابرکت محفل کے خصوصی اور مہمان ثناخان مصطفیٰ لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے خوبصورت آواز اور انداز کے مالک میری مراد پیکر سوز و گداس محمد عثمان حامد قادر صاحب لاہور کی سرزمین سے تشریف لائے۔ میں صمیمی قلب سے آپ کو اپنی طرف سے، پوری محفل کی انتظامیہ کی طرف سے اور تمام مشکان رسول کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ جناب، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ بھرپور نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے اور سارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ جھنڈا بنا کے لہرا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب اپنے نورانی وجدانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو مدینہ مدینہ بنا رہے تھے۔ جس کو سرور ملا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ گج وج کے بولے سبحان اللہ۔ سو تو نہیں گئے، ذرا سارے جو جاگے بیٹھے ہیں جھنڈا بنا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، دوران خطاب آج کی اس بابرکت محفل کے مہمان ثناخان مصطفیٰ لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے خوبصورت انداز اور آواز کے مالک میری مراد جناب عثمان حامد صاحب، ملک پاکستان کا ایک انمول ہیرا، آپ اسٹیج کی زینت بنے۔ میں آپ کو ایک بار پھر صمیمی قلب سے اپنی طرف سے پوری محفل کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کو نظر کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ثناخان مصطفیٰ کو میں نے دعوت دینی ہے۔ اگر سننا چاہتے ہو سارا ذرا گج وج کے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ کلام پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور تھے، جس کا یہ عقیدہ ایمان ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور تھے۔ ایک بار جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے پوچھا ہے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عمر کا تو صحیح اندازہ نہیں، ہاں مگر اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ایک نورانی ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبرائیل، مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں تھا، وہ چمکنے والا ستارہ میں تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ زمین و آسمان تھے تو حضور تھے۔ توجہ، خاص طور پہ اسٹیج والوں نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے۔ زمین و آسمان تھے تو حضور تھے، لوح قلم نہ تھے تو حضور تھے، سورج کی چمک نہ تھی تو حضور تھے، چاند کی دمک نہ تھی تو حضور تھے، چاندنی کا جھالر نہ تھا تو حضور تھے، صبح کا اجالا نہ تھا تو حضور تھے، زمین کی نرمی نہ تھی تو حضور تھے، آتشی گرمی نہ تھی تو حضور تھے، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا تو حضور تھے، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا تو حضور تھے، پتھر کی سختی نہ تھی تو حضور تھے، جان و دل نہ تھے تو حضور تھے، جنت رضوان تھے تو حضور تھے، خطبہ و اذان تھے تو حضور تھے۔ تو پتہ چل گیا، تو پتہ چل گیا اس وقت ایک خدا تھا اور نور مصطفیٰ تھا۔ رسول اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، جھنڈا بنا کے لہرا کے سارے ایک بار گج وج کے اونچی بول۔ رسول اللہ،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے کیا ہی برکتوں والا نام ہے کہ ہر طرف یہی نام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح گرا باندھتے ہوئے تحریر نکھر سی جاتی ہے، ہر لفظ مہکنے لگتا ہے، ہر درد دوا بن جاتا ہے جب نام محمد لکھتا ہوں۔ میرے گھر کے سونے آنگن میں تب نور کی بارش ہوتی ہے، ہر سو اجالا ہوتا ہے جب نام محمد لکھتا ہوں۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں۔ کون کون مدینے کی گلیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے؟ جو مدینے کی گلیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے ایک منٹ ہاتھ اٹھائے، ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہیں۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے۔ زمین نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کیا بات ہے؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، سارے مل کر پڑھ لو۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول عثمان حامد بھائی، یہ شعر خصوصاً آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کی داد مل جائے گی تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ توجہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا، جناب مفتی صاحب، پیر صاحب، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر۔ اب میں نے دیکھنے کون کون بولتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو دوسرے نمبر پہ آئے وہ اسی سال ماں باپ کے ساتھ اس کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب ہو، اور جو پہلے نمبر پہ آئے حسنین کا نانا اس کے گھر پھیرا پائے، اس کی کلی عرش بنائے، اس کی کلی عرش بنائے۔ توجہ، آخر جملے پہ سب نے بولنا ہے۔ توجہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو گئے میں نور تیرا سب گھرانہ نور نور کا۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، اور رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، ان کے زلفوں کے سائے سے یہ رات بنتی ہے، ان کے زلفوں کے سائے سے، ان کے زلفوں کے سائے سے یہ رات بنتی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ خوبصورت آواز اور انداز کے مالک میرے بڑے بھائی بڑے خوبصورت انداز میں اور آواز میں سرکار کی ثنا کرتے ہیں۔ داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے میری مراد جناب محمد ابو بکر قادری صاحب، خوشبوئے جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نعت خوشائی کا تحفہ پیش کریں اور ہمارے دلوں کو مدینہ مدینہ بنائیں، ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب ابو بکر قادری صاحب، آپ سے گزارش ہے بھرپور نعرے کی گونج میں آپ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
علی دی دلیری دلیری تو پوچھ لے، اے شانو دی کچیری کچیری تو پوچھ لے، علی دے ذکر تے جے سینہ نہیں تھریا گال کنے جا وڈیری تو پوچھ لے، نعرہ حیدری 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 جناب ابو بکر قادری صاحب